السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور تلاوت کے آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ یا ایھا الناس، نون مشدد ہے، تو جہاں کہیں نون پر تشدید ہو تو ہم وہاں پر غنہ کرتے ہیں۔ اب یہاں شروع سے دیکھیں کہ یا پر مد ہے، یا کو لمبا کریں گے، حمزہ کو یا میں ملائیں گے، یا دو بار ادا کریں گے، یا پر تشدید ہے۔ ہا کو ہم نون میں ملائیں گے اور نون کا غنہ ہوگا، نون مشدد جہاں کہیں ہو نون پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ سین کو سخت ادا کیا جاتا ہے، اور سین کو ادا کرتے وقت ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے، سین اس طرح سے آواز آتی ہے، تو سین کو سخت ادا کیا جاتا ہے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حرف آنے سے ہم غنہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہاں پر چونکہ تا ہے تو ہم غنہ کریں گے۔ کس طرح سے غنہ ہوگا؟ انتم تا کو باریک ادا کریں گے، تا کو باریک ادا کریں گے۔ میم چونکہ لام پر جزم ہے اس لیے میم کو ہم لام میں ملائیں گے۔ فقراء، قاف پر کیا جائے گا، را پر زبر ہے اس لیے را بھی پر ہوگا۔ حمزہ کو خوب صاف الگ ادا کریں گے۔ آگے حمزہ ہے، جب دو حمزہ آ جائیں تو اچھی طرح الگ الگ حمزہ کو ادا کریں۔ الا اللہ، اللہ کے لام کو ہم پر کریں گے، چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو پر کریں گے۔ واللہ، یہاں پر بھی اللہ کا لام پر ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر بھی زبر ہے۔ والغنی الحمید، دال پر آخر میں قلقلہ ہوگا۔ کوتب جدن، قاف تا با جیم دال ان حروف پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ ایک لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے یا آنی چاہیے، جیسے میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ حمید، اس طرح سے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اس طرح سے۔ تو بہت سختی کے ساتھ قلقلہ کو نہیں کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور دھیان رکھنا ہے کہ وہ جزم کے مانند رہے اور وہ زبر یا تشدید کے مانند نہ ہو۔ جزم کرتے ہوئے ایک لوٹتی ہوئی آواز نکلنی چاہیے۔ یہاں پر ادغام ہوگا، نون کا ادغام یا میں ہوگا تو ہم این یشا ادغام کے ساتھ، اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، یعنی کہ ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ این یشا حمزہ پر، الف پر جزم ہے، الف پر جزم ہونے کی صورت میں وہ دراصل حمزہ ہی ہوتا ہے۔ الف تب رہتا ہے جب وہ تمام حرکات سے خالی ہو، تمام حرکتوں سے خالی ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، تبھی وہ الف رہتا ہے اور تبھی وہ الف کھینچا جاتا ہے۔ اگر الف پر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی ہو تو وہ دراصل حمزہ ہی ہوتا ہے اور حمزہ کی طرح ہی اسے پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر چونکہ الف پر جزم ہے اس لیے یہ حمزہ ہے اور حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں۔ تو کس طرح ادا کریں گے؟ یشا، شا اس طرح سے ادا کریں گے۔ زال کو نرم ادا کریں گے، با پر یہاں پر پھر سے قلقلہ ہوگا، کاف کو باریک ادا کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ الف پر جزم ہے، اسی طرح ہم جھٹکا دے کر ادا کریں گے۔
وَيَأْتِ وَيَأْتِ اس طرح حمزہ کی طرح ادا کریں گے، چونکہ یہ حمزہ ہی ہے اس لیے حمزہ کی طرح ہی ادا ہوگا۔ خا پر کیا جائے گا، جو حروف مستعلیہ ہیں ان میں سے ایک خا ہے، خا کو ہمیشہ ہم پر ادا کرتے ہیں۔ قاف بھی پر ہوگا اور کاف پر غنہ بھی کریں گے، چونکہ جیم یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے قاف پر۔ کیسے کریں گے؟ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، یہاں پر آخر پر ہم یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ قاف پر غنہ ہوگا، قاف پر غنہ کریں گے اور آخر پر ہم دال میں قلقلہ بھی کریں گے۔ پھر سے میں بتاتا ہوں، حمزہ پر یہاں پر دیکھیں، حمزہ پر ہم جھٹکا دیں گے، خا پر کیا جائے گا، قاف بھی پر ہوگا، قاف پر غنہ ہوگا چونکہ جیم حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لیے قاف پر بھی ہوگا اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور آخر پر ہم دال پر جب رکیں گے تو قلقلہ بھی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔